سم ٹائمز لائف ہٹس ان یور فیس۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے گراج میں بیٹھ کر ایک کمپنی بنائی، پھر اس کو اس کی ہی بنائی ہوئی کمپنی سے نکال دیا گیا۔ نام ہے اسٹیو جابز، ایپل کمپنی کا مالک۔ آئی فون، آئی پیڈ، میک، یہ سب اسی کے دم پر ہیں، لیکن شروعات بہت دردناک تھی۔ اسٹیو کو بچپن میں ہی اڈاپٹ کر لیا گیا تھا۔ اصلی ماں باپ نے پالنے سے انکار کیا۔ پالنے والے ماں باپ غریب تھے، اسکول کی فیس تک مشکل سے دیتے تھے، لیکن اسٹیو جابز کو کتابوں سے، علم سے اور کریٹیوٹی سے عشق تھا۔ اس نے کالج جوائن کیا، لیکن کالج میں زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا کیونکہ فیس نہیں تھی اور پڑھائی ڈرائی لگتی تھی۔ بالآخر اس نے کالج چھوڑ دیا، لیکن خواب وہ چھوڑنے والا نہ تھا۔ اسٹیو جابز نے اپنے دوست اسٹیو ووزنائیک کے ساتھ گراج میں بیٹھ کر پہلا کمپیوٹر بنایا۔ پھر اسی گراج سے ایپل کمپنی کا آغاز ہوا۔ پہلا کمپیوٹر آیا ایپل 1، پھر ایپل 2 جب آیا تو دھماکہ ہوا۔ دنیا حیران تھی اسٹیو جابز نے ایک ایسا کمپیوٹر کیسے بنا لیا جو اتنا خوبصورت، آسان اور طاقتور ہے۔ اسٹیو نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ادھر ایپل کمپنی بڑی ہونے لگی تو اس نے پروفیشنل لوگوں کو ہائر کرنا شروع کر دیا۔ ایک سی ای او کو ہائر کیا جس کا نام تھا جان سکویلے۔ اسٹیو جابز چاہتا تھا کہ کمپنی میں نئے انقلاب آنے چاہیے، لیکن سی ای او کہتا کہ خطرہ مت لو، بزنس سیف رکھو۔ اسٹیو جابز کی بات کمپنی میں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ بالآخر بورڈ آف ڈائریکٹرز کو لگنے لگا یہ بندہ زیادہ جذباتی ہے، پریکٹیکل نہیں۔ انہوں نے 1985 میں اسٹیو جابز کو اس کی ہی بنائی ہوئی کمپنی سے نکال دیا۔ اسٹیو جابز کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ کمپنی، نہ شہرت، نہ عزت، نہ پیسہ، لیکن میرے دوست اس کے پاس بھی ایک چیز بچی تھی، وہ تھا اس کا جنون، اور اسی جنون نے اسے دوبارہ میدان میں لا کھڑا کر دیا۔ اسٹیو جابز نے ایک اور کمپنی بنائی، نیکس، پھر ایک اور کمپنی بنائی، پکسر۔ پکسر نے وہ کارٹون فلم بنائی جو آج سب کو یاد ہے، ٹوئے اسٹوری۔ ادھر ایپل کمپنی کمزور ہونے لگی۔ اسٹیو کے بغیر ایپل کمپنی میں جادو ختم ہو گیا۔ بالآخر 1997 میں اسٹیو جابز کو ایپل کمپنی نے دوبارہ بلایا۔ جس کو نکالا تھا اسی کو واپس بلایا، لیکن جب اسٹیو واپس آیا تو اس نے ایک کے بعد ایک انقلاب لانا شروع کر دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ جس انسان کو نکالا گیا تھا وہی انسان دنیا کا سب سے بڑا انویٹر بن گیا۔ میرے دوست، زندگی تمہیں کبھی کبھی منہ پر تھپڑ مارتی ہے، وہ تھپڑ تمہیں بنانے کے لیے ہوتا ہے، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ سوچو اگر اسٹیو جابز ہار مان لیتا تو آج تمہارے ہاتھ میں آئی فون نہ ہوتا۔ میرے دوست، تمہاری صلاحیت تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔